سب سے پہلے تو میں ہمارے جو 5 پریزنٹرز تھے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچوں کے ٹاپکس بڑے ہی یوزفل، اپنی اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ، بڑے کریٹیکل تھے۔ پاکستان کا جو مسئلہ ہے آج کل اسپیشلی پاور سیکٹر میں، وہ مور اور لیس ویسا ہی ہے جیسا کہ انجینئر عائشہ کی پریزنٹیشن میں ہوا کہ انہوں نے 4 سب ٹاپکس پہ بات کرنی تھی۔ اوور آل تو اکنامک امپلیکیشنز کی بات کر رہی تھی، رائزنگ انرجی کاسٹ پہ۔ انہوں نے 4 سب ٹاپکس تھے، پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، پھر کازز آف دوز پرابلمس، اور اس کے بعد پھر ڈیٹا انالیسس کی بات ہو رہی تھی، اور آخر میں آپ نے وے فارورڈ کی طرف آنا تھا۔ ایک ہماری مینجمنٹ ٹرم ایک ہے انالیسس ورسز پیرالسس، کہ ہم انالیسس کر کر کے اتنے تھک جاتے ہیں کہ سولوشن تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے، تو بائی دا ٹائم آپ وے فارورڈ پہ پہنچی تو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو انفارچونیٹلی ہم پاور سیکٹر کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم تھک رہے ہیں بہت زیادہ انہی پرابلمس کو بار بار ہائی لائٹ کر کے۔ ہماری پرابلمس دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سولوشنز بھی دیوار پہ لکھے ہیں۔ صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹیشن۔ میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو مجھے اسٹوڈنٹس نے پوچھا آر یو یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان نیپرا؟ میں نے کہا قسم سے اگر 4 سال میں ریئل انٹیلیجنس جو ہے اس کو بھی استعمال کر رہا ہوں نیپرا میں، اتنے ان یوز برین ہے وہاں پہ۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بہت بعد میں آتی ہے، لیکن اگر آپ کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ایک کوئلہ پڑا ہے جلتا ہوا، اس کو اٹھا کے منہ میں رکھ رہا ہے، ڈو یو نیڈ اے پالیسی فار دیٹ؟ آپ کو کوئی زبردست قسم کی اس میں ایکٹ چاہیے، رولز چاہیے، ریگولیشنز چاہیے؟ آپ فوراً ایکشن لیتے ہیں، بچے کو روکتے ہیں وہ غلط کام کرنے سے، کیونکہ ورنہ اس کا منہ جل جائے گا۔ تو پاکستان میں اس وقت ہم جو پاور سیکٹر ہے وہ بالکل کھائی کے کنارے پہ ہے، اور ہم بالکل گرنے والے ہیں۔ اور میں ایک بات ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن میں کہتا ہوں کہ پاور سیکٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس ٹرین کا انجن ہے، اور یہ انجن جہاں بھی جائے گا باقی ساری اکانومی اس کے ڈبے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاور سیکٹر اگر آپ کو کھائی میں لے کے جا رہا ہو تو آپ کو کوئی اور سیکٹر اٹھا دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ شپ ڈوب رہا ہے ہمارا، ٹائٹینک آپ میں سے سب لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور وہ میوزیشینز اپنا میوزک بجا کے وہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب شپ ڈوبے گا تو سب ڈوبے گا۔ ایک چھوٹی سی میری اگر IEEE کو بھی آپ نے بتایا 45 سال سے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، 45 سال سے ہی ہم ڈوب رہے ہیں، بلکہ شاید 77 سال ہو گئے۔ کیا ہماری IEEE نے زبردست کوئی ایڈوکیسی ایڈوائزری رول دیا؟ کیونکہ یہ میں جب پہلے ہفتے میں آیا تو مجھے انجینئرز برادری جو میری تھی اس نے میرے لا کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھی کہ انجینئرز کو 50% ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایڈیشنل سیلری دیں بائی بینگ انجینئر۔ تو آپ بینگ چیئرمین نیپرا آپ انجینئر ہیں، اور ٹھیک ہے آپ MBA فائنانس اور باقی سائڈ پہ بھی ہے، لیکن آپ یہ ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا آج اس وقت 2.1 ٹریلین روپیز پاکستان کا سرکولر ڈیٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے انجینئرز پہ آتی ہے۔ میں نے کہا جب شپ ڈوب رہا ہو میں آپ کو 50% سیلری بڑھا دوں، آپ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ اس سرکولر ڈیٹ سے پاکستان کو نکال لیں، آپ کو اتنے زبردست قسم کے ہمیں مشورے دیں، کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں سجیشن دیں، تو میں آپ کو 50% نہیں 100% کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن فرسٹ ریزرو دین ڈیمانڈ۔ تو پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ایشو ہے، IEEE کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی پورٹنٹ آرگنائزیشن بنائیں، جیسے آپ کے چیمبر آف کامرس ہر بجٹ سے پہلے زبردست قسم کے سجیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اور وہ گورنمنٹ ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیم وائس جو ہے اس IEEE کو ہونا چاہیے انجینئرنگ سائڈ پہ، اور اس کے لیے ہم اپنی ویلیو تب بنا سکیں گے کہ جب ہم لوگوں کی یا گورنمنٹ کے لیے پارٹ آف سولوشن ہوں گے، اور یہ نہیں کہ ہم آئیں تو کہیں یار یہ بس ایک خانہ پوری ہو رہی ہے۔ خانہ پوری کرتے کرتے آج ہمیں اتنا عرصہ گزر گیا، اور ہم بالکل اس وقت ایٹ دا ورج آف آپ سمجھیں کہ ڈسٹرکشن ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے
बेल्ट को टाइट करना चाहिए, हमें डिलीवर करना चाहिए और ये वक्त बेहतरीन है। और आप देखें पांचों प्रेजेंटर, मैं आपको बहुत बोर नहीं करूंगा कि मैं फिर दोबारा बताऊंगी कि उन लोगों ने क्या क्या बात की है। पांचों की प्रेजेंटेशंस बहुत ही जबरदस्त थी और मैं ये समझता हूं कि आप जरूर एक कॉपीज भी शेयर करें अपने अपनी प्रेजेंटेशंस की ऑडियंस के साथ और आप उसको पढ़ें और उसमें फर्दर क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। IEEE जो है वो आज के कल के और परसों कल के और जो सेशंस है उनमें से जो बेस्ट टेक अवेज है उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। दैट विल बी द रियल वैल्यू। डॉक्टर आयशा का तो मैंने बता दिया कि जबरदस्त उन्होंने जो आजकल हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है उसको टच किया और अनफॉर्चुनेटली हम इनके वे फॉरवर्ड पे उस तरह से डेलिब्रेट नहीं कर सके जैसे करना चाहिए, लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ कि उसमें ज़रूर सोल्यूशन मौजूद होंगे। इंजीनियर नईम सिद्दीकी साहब ने हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस के SFC का यूजेज की वजह से जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है उसका बताया। तो अभी हम एक लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ आवर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो अभी SF6 पे भी नहीं पहुंचा। हम अभी पीछे हैं कि अब हम डायरेक्टली उन क्लीन गैसेस की तरफ जा सकते हैं जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब ने फरमाया। तो मेरा ख्याल है कि एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। हाफिज नौमान साहब ने हमें आज डिजिटलाइजेशन इन दोनों का फ़र्क बताया और ये बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा KE पे, लेकिन मेरे एज चेयरमैन नेपरा पहला ऑर्डर जो मैंने निकाला वो मैंने निकाला था KE को ज़रा बुला लें, क्योंकि मैं जब अबू धाबी में 20 साल से था, जब मैं वहाँ से चला तो मुझे पता चला कि 29 शहादतें हुई हैं करंट लगने से। तो मैं जब आया तो मैंने अपने DG मेरे एक डायरेक्टर जनरल जो है लाइसेंसिंग इम्तियाज़ बलोच साहब मेरे इंजीनियरिंग के क्लास फेलो हैं, तो मैंने कहा इम्तियाज़ यार ये बताएं कि आपको ये पता है कि 29 शहादतें हुई हैं? उन्होंने कहा जी पता है। तो मैंने कहा कैसे पता चला? उन्होंने टीवी की तरफ इशारा किया कि इससे पता चला। मैंने कहा 15 दिन गुजर गए हैं, कोई आपके पास रिपोर्ट आई उन शहादतों के बारे में कि हुआ क्या था? उन्होंने कहा कि नहीं। अपॉलॉजीज फॉर माय बैड वर्ड्स, लेकिन ये मेरे मोस्ट जेन्युइन, मैंने कहा कि लख दी लानत ऐसे पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पे कि जिसको 15 दिन गुजरने के बाद ये वजह नहीं पता चली कि 29 लोग शहीद क्यों हुए। तो मैंने कहा जी आप KE को बुला लें। तो उन्होंने कहा यार हम कोई चूंकि मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा हम कोई नैब थोड़ी हैं। मैंने कहा पावर सेक्टर के नैब हम हैं, और अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो दूसरे फिर हमारे उस वैक्यूम में इंटरफेयर जरूर करेंगे। तो मैंने कहा जरा KE को बुला लें। तो KE 2-3 दिन के बाद 2-4 गोरे भी पकड़ रहे हैं, मैंने ब्लैक सूटेड बूटेड। तो मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा, 2 मेरे मेंबर लेफ्ट पे 2 राइट पे बैठे थे। आपको पता है नेपरा में हर प्रोविंस से एक मेंबर होता है। तो मैंने कहा जी आपको सिर्फ एक सिंपल सवाल के लिए जहमत दी है कि आपको हमने जनरेशन का लाइसेंस दिया, ट्रांसमिशन का लाइसेंस दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया, जैसे क्वीन जेम्स बॉन्ड को बंदे मारने का लाइसेंस देती है, ऐसा कोई लाइसेंस दिया? तो जॉर्ज वर ड्रॉप नहीं। तो मैंने कहा ये देखिए ना, अगर आपकी दूध की सप्लाई का काम हो, आपका दूध में से थोड़ा मक्खन मलाई कम निकल रही हो, थोड़ा दूध लेट हो रहा हो, वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन दूध से बच्चे मरना शुरू हो जाए ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो जरा मुझे बताएं किया आपने? तो जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि आधे कराची में एरियल बंडल कंडक्टर लगा था जिसमें 5 तारें चलती हैं, 3 लाइव, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थिंग की तार। फॉर व्हाटएवर रीजन हमारे दोस्तों ने अर्थिंग की तार निकाल दी थी। तो कराची वाज लाइक अ डायनामाइट इन वेट कंडीशंस। तो अगर सिर्फ 29 लोगों की शहादत हुई है तो ये भी कोई अल्लाह ने आप लोगों पे बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग दी। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आई इन माई रेन फॉर 4 years इन माई टर्म एक बंदा भी अगर शहीद हुआ ना तो आपकी खैर नहीं है। तो अब उस केबल्स के अंदर अब आप अर्थिंग की तार नहीं डाल सकते थे ABC के साथ, which was a fantastic initiative actually। इनके लॉसेस 40% से 15.5% पे आ गए because of that a fantastic initiative। लेकिन उसमें से अर्थिंग की तार निकाल दी। तो अब एक ही सोल्यूशन था। कराची में 2,16,000 पोल्स हैं, तो मैंने उनको इंडिविजुअली अर्थ करवाया। तो पॉइंट ये है कि डिजिटलाइजेशन इज अ फैंटास्टिक, लेकिन वो एलिफेंट इन द रूम इज नॉट डिजिटलाइजेशन।
آپ کی جنریشن کراچی میں آج 2024 میں سب سے ایکسپینسو ہے. آپ آدھی بجلی جو ہے وہ NTDC سے لیتے ہو, اگر وہ بجلی نکال دیں آپ کے کھاتے میں سے تو آپ کی جو چیزیں آلریڈی نکل رہی ہیں کنزیومر کی وہ ایٹ لیسٹ ڈبل ہو جائیں گی. تو اس لیے اپنی جنریشن کو فوری طور پہ آپ سستا کریں. ڈیجیٹلائزیشن اور نو ڈیجیٹلائزیشن, فرسٹ ہینڈل اور مینیج the ایلیمنٹ ان the روم, یہ بہت ضروری ہے. نیئر حسین صاحب نے بہت ساری باتیں کی, انرجی پالیسیز کی باتیں کی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی طرح کی پالیسی کی کوئی کمی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا اس وقت ہے امپلیمنٹیشن کا. ہم لوگ بے تحاشا پالیسیز بنا کے اور ان کے اندر ہی غرق ہو جاتے ہیں جس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. مجھے آج بتائیں, آپ نے اپنے گھر میں میاں بیوی نے کوئی اچھا کام کرنا ہو, کبھی کوئی پالیسی بنائی؟ آپ ٹک کر کے ایکشن لیتے اور اچھا کام کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر اچھا کام نہیں ہوتا فردر اس کو بہتر کر دیتے ہیں, اس کو فردر بہتر کر دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب تک آپ کا ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ جاتا آپ اپنے گھر کو امپروو کرتے ہیں. ہم پاکستان کو, اپنے ملک کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنی سارا کچرا گھر کے باہر پھینکنا پسند کرتے ہیں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور گھر کے اندر بھی ڈرائنگ روم کو جس میں مہمان نے آ کے بیٹھنا ہو اس کو سب سے زیادہ صاف ستھرا رکھتے ہیں. آپ جائیں باہر, جو آپ میں سے بہت سارے لوگ دنیا گھومے ہوں گے, وہ اپنے گھر کے باہر کو بھی اتنا ہی حسین رکھتے ہیں, بلکہ بہت زیادہ پلانٹیشن کرتے ہیں, بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کے اندر تو کوئی آئے نہ آئے, کیونکہ وہ ان کے اور دوسرے پرابلم ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ فیملی اورینٹیشن ختم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس وہ چیز ایک باقی ہے جو کہ وچ از ون آف آور بگیسٹ اسٹرینتھ ایکچولی. تو میری نظر میں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا. ہم انجینئر برادری ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا زبردست رول پلے کریں. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, کمیل خلیلی صاحب پہ صرف ایک کامنٹ. ہماری انجینئر برادری کے لیے آج ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ اف یو آر ایلوکوینٹ, اگر آپ اچھا بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اور آپ اسپیشلی اچھی انگلش میں بات کرتے ہیں, تو آپ کو جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ بھی نہیں روکتے جتنے مرضی ایکسپریمنٹ ہیں. This is the value of communication, especially verbal communication. کہ انہوں نے کہا میں 7 منٹ زیادہ لوں گا, جرت نہیں ہوئی ہمارے ابو بکر بھائی کی ان کو, تو اور باقی بیچارے روتے رہ گئے یہاں پہ کہ 2 منٹ دے دیں. ڈاکٹر عائشہ نے بہت کہا کہ وہ انجینئر عائشہ نے کہ مجھے 2 منٹ دے دیں, 5 منٹ ختم ہوتا ٹائم. تو دس از دا ویلیو آف کمیونیکیشن. اور کنوکشن سے جب آپ بات کرتے ہیں, میں نے جو چیز ویری آن سیٹ اپنی زندگی میں دیکھی کہ ہمارے انجینئرز جو بھائی ہیں, وہ چاہے وہ جس مرضی لیول پہ ہیں, نیچے لیول پہ ہیں, سینئر موسٹ لیول پہ ہیں, وہ ایک HR کے بندے سے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں یہ رکھتے ہیں یا گھبراتے ہیں, یا ایک فائنانس اکاؤنٹس کے بندے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ نہ ان کو HR پہ کوئی عبور ہے, نہ انہوں نے کبھی پالیسی پڑھی ہوتی ہے کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے, نہ ان کو ڈیبٹ کریڈٹ کا کچھ پتا ہوتا ہے. دنیا جو ہے نا یہ, when at the end of the day money makes the mayor go. اگر آپ پیسہ جو ہے نا, یا جس کے پاس پاور ہے وہی آپ کو چلاتا ہے. ایک اور بہت بڑی وجہ ایک تو ہے کہ انٹرسٹ نہ لینا ان سبجیکٹس میں, کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انجینئر ہو اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی ہیز ٹو بی اے سیلس مین, ہی ہیز ٹو بی اے مینیجر, he has to be a communicator, he has to be a negotiator, he has to be a presenter. جتنا مرضی آپ ٹیکنیکل کام کر رہے ہوں, جب تک آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, اور وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ہر انجینئر کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مینجمنٹ کے لیے تیار کریں, کیونکہ آپ جو رائز کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایک ہارڈ کور انجینئر ہیں. آپ نے اپنے آئیڈیاز کو بھی بیچنا ہے, آپ نے اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ہمارے انجینئرز ان چیزوں میں بالکل ویل ورس نہیں تھے. اور دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کرپشن. جب آپ کرپشن کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ پروجیکٹس کے انچارج ہیں, اور آپ کو کوئی شخص کسی وقت بھی بلیک میل کر سکتا ہے. الحمدللہ 4 سال نیپرا میں نے گزارے اور بڑے ہی مشکل ڈیسیجنز لیے, اور کھڑا ہوا میں بہت ٹف ڈیسیجنز پہ. تو کبھی آپ بلائیں تو آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے. فی الحال میرا خیال ٹائم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ آپ کو خوش رکھے.